کرنے کے بعد گناہ کے اوپر اتراتے نہیں ہیں، گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے ہیں، ظلم کرنے کے بعد میں تکبر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ اسی وقت ان کے دل کے اندر احساس ندامت پیدا ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جس بندے کے بارے میں اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، میں نے احادیث میں پڑھا ہے، ایک حدیث مشکاہ شریف کی یہ ہے کہ جس بندے کے بارے میں اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات حدیث پاک کے اندر آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا اراد عبدا بخیر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے استعملہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ استعملہ کا کیا معنی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ بندہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ خیر، توفیق اور مہربانی اور بھلائی کے کام جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا أَنفُسَهُمْ، اور جو وہ گناہ کرتے ہیں اس کے اوپر اصرار بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، جب بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ پرانی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا فاسق اور فاجر تھا، لوگوں پہ بڑا ظلم کرتا، لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا تنگ تھے۔ آخر کار لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو بندہ ہے اس سے ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں، یہ ہر وقت فسق و فجور کے اندر لگا رہتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں۔ خیر انہوں نے نکالا، دوسری بستی کے اندر گیا، یہ لوگ دوسری بستی تک اس کے پیچھے گئے اور اس کے سارے جو عیب تھے ان کو بتائے، انہوں نے بھی اس کو بستی سے نکال دیا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں جہاں پر بھی جاؤں گا یہ لوگ میرا پیچھا کریں گے، وہ جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے لگا، وہ اخلاص کے ساتھ، کتابوں میں آتا ہے بالکل سچے دل کے ساتھ رو کر جو ہے، نہ اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ اس کے پاس بظاہر کو اتنا پینے کے لیے، جو کوئی پانی ملتا کہیں سے وہ پی لیتا، وہ بالکل جب وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا تو اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ اے باری تعالیٰ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میں واقعی ہی بڑا گناہ گار ہوں، زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے، اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے تیرے سمندروں کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے تیری ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ اب تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے، تیری مخلوق نے تو مجھے ٹھکرا دیا ہے، تو اے باری تعالیٰ تو میرے اوپر رحم و کرم فرما، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میں مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے باری تعالیٰ تو میرے دل کے حالات کو بہتر جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اس نے اس طرح جب لمبی دعا کی اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میرا ایک ولی ہے اس فلاں جنگل کے اندر، تو اس کو لے کر آ، اس کو غسل دے، اس کو کفن دے اور اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر گئے، جب وہاں پر دیکھا تو وہی گناہ گار آدمی جو تھا، جو فاسق اور فاجر آدمی تھا، اسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس نے مکمل اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ مجھ سے توبہ کی، گناہوں سے معافی مانگی اور عاجزی کے ساتھ یہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ اب اگر میں بھی اس کے گناہوں کو معاف نہ کرتا تو کون کرتا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے،
नब्बी इबादी इन्नी अनल गफूरुर रहीम, और मेरे बंदों को भी ये खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है और अपने बंदों पर रहम करने वाला है। सुभान मैं कि मैंने इसके गुनाहों को भी माफ कर दिया और इसके ऊपर रहम करके ये कहता मूसा तुम भी इसके लिए दुआ करो और लोगों को जमा करो और लोगों के अंदर ऐलान कर दो, था ये जैसा भी, लेकिन अल्लाह को इसका रोना इतना पसंद आ गया, गुनाहों पर तौबा करना इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ताला ने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। इंसान है, मैं ये अर्ज कर ले लगा हूँ, आज तो हमने अपनी अक्ल के मुताबिक जो है ना अपने एक मयार बनाए हुए हैं कि कोई बंदा नमाज के लिए आ जाता है तो हम उसको जो है वो बातें करते हैं, ये देखें जी ये क्यों नमाज पढ़ने के लिए आ गया, ये तो कभी सारी ज़िंदगी मस्जिद में नहीं आया था, इसने तो कभी सारी ज़िंदगी दाढ़ी नहीं रखी थी, या इस तरह की उसको जो बातें करते हैं, कहा ये तो बड़ा गुनाहगार है, ये वैसे ही लोगों को देखते कहते ये तो ऐसा काम कर रही है, ये तो वैसा काम कर रहा है। बख्शना अल्लाह की ज़ात ने, बख्शना अल्लाह की ज़ात ने, ये बंदे का और अल्लाह का मामला है, ये बंदे का और अल्लाह का मामला है, इंसान का मामला नहीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बहा नमी जोयल बहाना भी जोयल, कि रहमत हक बहा नमी जोयल बहाना भी जोयल, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इंसानों की सूरतों को देखता है अल्लाह ताला, ना इंसानों के मालों को देखता है, ना इंसानों की ज़ात बात को देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला सिर्फ लोगों के इखलास नीयतों और दिलों को देखता है कि मेरी बारगाह में कोई क्या नीयत लेकर आ रहा है। हो सकता है उसकी एक दिन की पड़ी हुई ही अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, एक दिन की नेकी किसी के साथ की हुई अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और अल्लाह ताला उसी के बरकत से उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक।